یہ لائیو جاری ہے نا. اچھا، جو اور منصوبے جو ہیں وہ آپ کے سامنے نام آ بھی گئے. یہ زیادہ تر وہ منصوبے ہیں جن کی کراچی میں بہت عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں، یا فنڈز کی کمی ہو جاتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ جس بات کا سب سے زیادہ اظہار کیا جاتا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، مقامی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، وہ یہ ہے کہ کیونکہ تمام اختیارات ایک ادارے کے پاس نہیں ہیں، اور کراچی کے اندر اختیارات جو ہیں وہ تقسیم ہے، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں، بہت ساری حکومتیں ہیں جن کے پاس یہ اختیار موجود ہے، تو اس وجہ سے فیصلہ سازی نہیں ہو پاتی، کام کرنے کے اندر رکاوٹ آتی ہے، اور ہم آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، اور کراچی جو ہے اس کو اپنا حق نہیں ملتا ہے. تو سب سے جو کلیدی بات ہے وہ اس سارے منصوبوں کو مکمل کرانے کے لیے، اس تاریخی پیکج کے اوپر کام کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ سب اپنی سیاست الگ رکھیں اور عوام کی خدمت کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ کے کام کریں. یہ سب سے بڑا بنیادی اس کا اصول ہے. جب ہماری آپس میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ جب میٹنگز ہوئیں تو اس میں بھی ہم نے اسی بات کا اظہار کیا، انہوں نے بھی اس کی تائید کی. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، آج دوبارہ سے ہمیں اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیوں ہمیں محسوس ہو رہی ہے. جب ہم پرسوں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اس کو فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے پروگرام کو، اور کیا منصوبے ہیں جن کو اس کے اندر شامل کیا جائے، اس میں سے صوبے کی کیا ذمہ داری ہوگی، وفاق کی کیا ذمہ داری ہوگی، تو اس میں تقریباً تمام منصوبوں کے اوپر اتفاق تھا. ایک دو ایسے منصوبے تھے جس کے اوپر اتفاق نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ذرا سا وہ بحث طلب معاملہ ہو گیا کہ وفاق زیادہ پیسے لگا رہا ہے اس پیکج کے اندر، یہ صوبہ زیادہ پیسے لگا رہا ہے. تو چیف منسٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیں یہ اس بحث میں پڑ جائیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ تو وفاق نے زیادہ پیسہ لگایا. میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو منصوبوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے ہماری بعد میں جاری رہے گی، تو ہم ایسا کرتے ہیں کل جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اعلان کے اندر یہ بتاتے نہیں کہ وفاق کیا کر رہا ہے، صوبہ کیا کر رہا ہے، صرف اسی اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. کیونکہ اگر وفاق یہ کام خود کر سکتی تو ہم ابھی تک کر چکے ہوتے، اگر صوبے کے لیے یہ ممکن ہوتا یہ کام بذات خود کرنا تو وہ کر چکے ہوتے. لیکن کیونکہ ہم دونوں بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے پاکستان کے اور خصوصی طور پہ کراچی کے عوام کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی جذبے کے ساتھ جو ہے ہم عوام کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور مشترکہ طور پر کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بنیادی بات یہ ہے، یہ ریس نہیں ہے کہ کس نے پیسہ کتنا لگایا اور کس نے نہیں لگایا. ہم نے تو اس بات پہ اتفاق کر لیا، لیکن جیسے ہی یہاں سے ختم ہوئی کل پریس کانفرنس، میرے پاس پیغامات آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یہ شروع کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ تو صوبہ لگا رہا ہے، تو وفاق کیا کر رہا ہے. پھر وہ ایک ٹیبل بھی آ گیا، اس کے اندر 36 ارب روپے صرف وفاق کے لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ کرنے دو، بچوں کو جو مرضی کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کر رہی ہے، ان کو کرنے دو، یہ ہم ماحول نہیں خراب کرنا چاہتے. لیکن اس کے بعد مجھے ایک کلپ بھیجا گیا، اور وہ کلپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے کسی عام ایم این اے کا کلپ نہیں تھا، وہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن کا کلپ تھا. اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 1100 میں سے 800 ارب روپے تو صوبہ دے رہا ہے، تو وفاق تو صرف 300 ارب دے رہا ہے. تو میری یہ امید ہوتی کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہم سے بات کی تھی اور جو ہم سے کہا تھا جس بات پہ اتفاق رائے کرنے کے لیے، وہ اپنے لیڈر سے بھی کر لیتے. میں ان سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، مراد شاہ نے، چیف منسٹر نے اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہو. لیکن کیونکہ چیئرمین آف دا پارٹی نے ایک بات کی ہے، اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کے سامنے ہم آئیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پرسوں کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا تھا، کل شاید علی زیدی سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ہمارا ایک جو ایڈوانٹیج یا ہمارا ایک چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی ذرا سے آسان ہو جاتی ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر رہے جو ہم ٹی وی کے کیمرہ کے اوپر نہ کرنے کو تیار ہیں.
اور اگر کوئی بھی جھٹلانا چاہتا ہے تو ضرور آ کے جھٹلا دے. تو پوری جو میں نے آپ کو بات کی ہے جو ہم کمرے میں کرتے ہیں، اور یہ آئندہ بھی میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے، ساتھیوں سے جو اس میں کام ساتھ کر رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیے کہ ہم اندر کچھ اور باہر کچھ اور بات نہیں کرتے. جو اندر بات ہوگی وہ پھر ہم عوام کے سامنے بھی آ کے رکھ دیں گے. ٹوٹل جو پرسوں سامنے رکھا گیا تھا پریزنٹیشن، جو منصوبوں کی فہرست رکھی گئی تھی اور اس میں جو ذمہ داریاں رکھی گئی تھیں، اس میں 62% جو فنڈنگ ہے وہ وفاق کی تھی اور 38% صوبے کی تھی. یعنی تقریباً 2/3 فنڈنگ جو ہے وہ وفاق کی تھی. جیسے میں نے کہا اس میں سے کچھ ایک آدھ منصوبے، ایک دو ایسے تھے اور بڑے منصوبے تھے جس کے اوپر سندھ کے چیف منسٹر چاہتے تھے کہ وہ صوبے کی لیڈ ہو. ان کو ہم نے ڈسکس کیا کیا کمپلیکیشن ہے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں اگر ہمیں کوئی کورٹ کی ڈائریکشن یا اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کرنا چاہیں ضرور کریں. ہماری طرف سے تو 1100 ارب سارے کا سارا صوبہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. یہ شہر جو ہے وہ 90% سے زیادہ سندھ کی حکومت کے ریونیوز دیتا ہے. تو میرے خیال میں تو 800 ارب ویسے ہی یہ شہر جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ سندھ کی حکومت لگائے، لیکن چلیں وہ ان کا فیصلہ ہے. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے. ہمیں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سندھ کی حکومت سے زیادہ کر رہے ہیں. صرف سچ بولیے، جو بات ہے اتنا بتائیے، کیونکہ میں پھر دوبارہ دہراؤں گا اگر یہ کامیاب ہوگی، کاوش کامیاب ہوگی، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی نئے منصوبے ڈھونڈ لیے ہیں. یہ اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس فنڈنگ کے لیے کوئی نئے ذرائع آ گئے ہیں. یہ اس وجہ سے بھی نہیں کامیاب ہوگی کہ کوئی مانیٹرنگ کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. یہ کامیاب صرف اور صرف اس صورت میں ہوگی اگر پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی حکومتیں، چاہے وہ وفاق کی ہوں یا صوبے کی ہوں، وہ اس بات کا ادراک ہو ان کو کہ یہ شہر جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو ملک کا فائنینشل سینٹر بھی ہے، صنعتی سینٹر بھی ہے، جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، اگر یہ شہر فعال نہیں ہوگا، اگر اس کے عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، تو پاکستان ویسے ترقی نہیں کر سکتا جیسی ہم سب کی خواہش ہے. یہ اور میں نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا، مجھے سارے پیغام پاکستان سے آ رہے ہیں، صرف کراچی سے نہیں، سارے پاکستان سے پیغام آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ کراچی کے لیے کچھ کریں، کیونکہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ کراچی کا حق اس کو نہیں ملا اور کراچی کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں. ہم اس جذبے سے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آج بھی ساتھ بیٹھے ہوئے. ہم یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی بلاول صاحب نے کوئی بیان دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ اس سے پہلے میں سچی بات بتاؤں، میں نے سوچا، میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ یہ کروں میں پریس کانفرنس یا نہ کروں. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے بالکل ہی شروع کے اندر اس بات کو واضح نہ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں، اور یہ نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ کہ یہ جو ایک بہت بڑی کاوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ ریل کی پٹری سے اتر جائے. تو اس لیے ایک دفعہ پھر یہ کراچی کے عوام کا حق ہے، یہ کراچی، سندھ صوبے اور پاکستان کی لیڈرشپ کا فرض ہے کہ یہ قرض جو کراچی کے اوپر بنتا ہے اس کو اتارا جائے. اس کو کرنے کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کوئی سیاست نہیں ہے. اس کام کے اندر مشترکہ طور پر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. خدارا اس اسپرٹ سے کام کیجئے. آپ بھی مانتے اور ہم بھی مانتے کہ کراچی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو، یہ نہیں ہوگا کہ حقائق کو مس کر کے بتایا جائے اور ہم خاموش رہیں. تو آپ کے لیے جیسے ہمارے آفر کل بھی تھی، آج بھی ہے، امید ہے میری ان تمام میٹنگ میں نے پہلے بھی کہا ہے، چیف منسٹر سندھ نے بڑی مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا ہے. میں آج پھر دہراؤں گا، وہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں اور امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ان کو اسی مثبت طریقے سے کام کرنے دے گی اور اس مثبت سوچ کے اوپر عمل درآمد کا موقع دے گی. میں اب ریکویسٹ کروں گا امین الحق صاحب سے، ہمارے اتحادی بھی ہیں، کراچی کے بڑے دیرینہ سیاسی ورکر بھی ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، ایم کیو ایم کے ایک اہم لیڈر ہیں. ایم کیو ایم کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے، اور پھر علی زیدی صاحب جو ہیں ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں، اور
تحریک انصاف کراچی کے شعلہ بیان مقرر اگر میں ان کو کہوں تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ آخری الفاظ اور علی اسی اسپرٹ میں جس میں ہم نے بات کی ٹھیک ہے بالکل صحیح. بہت شکریہ. اسد بھائی نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک مناسب بات کی اور ہم اس سے متفق بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے. اب ماشاءاللہ آل گڈ. ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے کہ بہت ہی مناسب بات کی ہے, جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق بات کی ہے, لیکن چند چیزیں میرا خیال ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ 1.1 ٹریلین کا جو ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیا گیا ہے تو اس بات کو واضح طور پہ نوٹ کر لیا جائے کہ یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یہ 1.1 ٹریلین کا جو پیکج ہے یہ کراچی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے, یہ کوئی امدادی پیکج نہیں ہے, بلکہ یہ ترقیاتی پیکج ہے جو کہ کراچی کے عوام کو اس کا حق دیا جا رہا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسا انہوں نے اسد عمر صاحب نے فرمایا بھی کہ کراچی منی پاکستان ہے, معاشی ہب ہے, اور اسی حوالے سے آج اگر اگلے 3 سال میں کراچی پہ 1.1 ٹریلین پیسے لگائے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے 3 سال میں 3.3 ٹریلین کراچی کما کر اس ملک کو دے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی جو طریقہ کار اپنایا گیا بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی کوتاہیوں غلطیوں کو دیکھتے ہوئے جو سیفٹی گارڈ لگائے گئے ہیں بالخصوص کے پیسے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ خرچ ہونا اور دوسری چیز ٹائم لائن, یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں, اور ورک کو ایگزیکیوٹ کرنے پہ ڈسٹریبیوشن بھی کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی, صوبائی حکومت کیا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کے واضح طور پہ نتائج نظر آئیں گے, اور دوسرے ماضی میں ہونے والے تمام جو امدادی پیکج یا ترقیاتی پیکج کراچی کے لیے دیے گئے تھے اس سے مختلف ثابت ہوگا. اور سب سے اچھی بات کیا ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر وفاقی حکومت یعنی ایم کیو ایم پاکستان, پی ٹی آئی, صوبائی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدر حلقے اور ان کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہاں پر موجود ہے. تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ایک پیج پر موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ کل ایم کیو ایم پاکستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور چونکہ ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی اسٹیک ہولڈر ہے شہر کی, تو اس سلسلے میں اور ایم کیو ایم آپ سب کو پتہ ہے کہ 2018 میں جو ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی میں جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس میں ایک بنیادی نقطہ تھا سینسس کے حوالے سے. ہم نے کل پرائم منسٹر پاکستان کو بھی بتایا کہ سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم کی اپنی آبزرویشن ہے, اور ہمیں بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ آج سے چند مہینہ پہلے سینسس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی بھی بنائی ہے, اور کمیٹی کی غالباً جو کنوینر ہے علی زیدی صاحب ہیں, اس میں بھی ممبر ہوں. تو ہماری خواہش ہوگی کہ کراچی کے عوام کو صحیح طور پہ گینا جائے. آپ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی کیا آبزرویشن تھی کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. وفاقی وزراء کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.